علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا ناشتہ ہے جی، آپ بھی کیجیے۔ اس کے اندر میں نے باقر خانی ایڈ کی ہوئی ہے بلیک ٹی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو میں آپ کو کچھ نئی باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے 40 سال جو عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، مطلب ہر چیز کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تو اس میں جو چیزیں مجھے میرے ساتھ ہوتی رہیں میں ان کو آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں نے ضد لگا لی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آج پوچھنا یہ ہے کہ انسان جب پانی پیتا ہے تو وہ کیسے جسم میں جا کر جسم کو سیراب کرتا ہے۔ جواب آیا کہ جس وقت ہم پانی پیتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر جو وینز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، نسیں وہ ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں، اس سے ذرا جو بڑی ہوتی ہیں ان کو رمزیں کہتے ہیں۔ رمضان، جیسے رمضان ہم کہتے ہیں نا، رمضان میں قرآن اترا۔ اب قرآن تو ہے ہی نبی پاک، ان کا نام ہی قرآن ہے۔ عملی طور پر اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا، یعنی خود اتر آیا نا خدا۔ اب قرآن رمزوں میں اترا، رمضان کا مطلب ہے رمزوں میں اترا قرآن، رمز رمضان جمع ہے اس کی۔ اب چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ نسیں ہوتی ہیں، اور ان نسوں کے ساتھ جو بھی گوشت وغیرہ ہوتا ہے لگا ہوا، وہ اس کے ساتھ اس کو حسیات کہتے ہیں، حس کہتے ہیں، ساتھ ٹچ ہوئی ہوئی چیزیں۔ اب یہ چھوٹی جو ہو گئی وہ تو ہو گئی آپ کی وینز ہے نا، ایک درخت بنا ہوا ہے یہ، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پکچرز کے اندر کہ وہاں پہ ایک وینز بنی ہوتی پورے جسم کے اندر، تو درخت کی طرح لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ درخت کی جڑیں ہیں، اور اس کا جو سر ہے نا، اس سر کے اوپر جو بال ہے نا، یہ آئرن کے بال ہیں، بہت باریک آئرن ہے یہ، اور یہ اس کی پھر ٹہنیاں نکل آئیں باہر، چھت سر وہ جیسے درخت ہوتا ہے تو اوپر سے اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ رمزیں ہو گئیں، چھوٹی نسیں ہو گئیں اور یہ رمزیں ہو گئیں، اور اس سے جو بڑی ہے نا، جیسے کہ اب ہماری شاہ رگ ہے، یہ زبان ہے، اس کے ساتھ جیسے وہ بڑی بڑی وینز ہوتی ہیں، جانوروں کے گوشت کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی وینز بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہوگی نا جسم کے اندر، تو جسم کے اندر جب ہم پانی دیتے ہیں تو بالکل ایک پودے کی طرح ہوتا ہے وہ، جیسے کہ ایک پودا سوکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ہم پانی دیتے رہتے ہیں تو جب وہ بھر جاتا ہے نا، تو مطلب جب وہ صحیح پودا جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے پانی سے، تو پھر وہ پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس پودے کی پیاس پوری ہو گئی ہے، اس میں جو پانی چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو یہ جو وینز ہوتی ہیں نا، ان کے 7 پردے ہوتے ہیں، 7 پردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 7 جو پردے ہوتے ہیں، آپ جب پانی پئیں گے نا وہ خشک ہوگی، وہ خشک ہوں گی جب اندر سے، ظاہر ہے ہر وقت ہی ٹیبل تو رہتا ہے، کبھی ہم چلتے ہیں، کبھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ ہر چیز آٹومیٹکلی وہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہارٹ بیٹ اس کی بن رہی ہوتی ہے، یعنی چل رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو پھر جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ پیاسے ہوتے ہیں، جیسے مطلب بچے کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ ایک دم اس کو ایسے پیتا ہے تو گھٹ گھٹ کے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ سب، یعنی کہ انہیں پانی چاہیے ہوتا ہے نا، اور پھر جب ہم پانی دے دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی جگہ پہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو کسی کا گلا اگر گھٹ رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو یہاں سے سمجھ لیں کہ پانی آپ کے اندر جو ہے نا وہ کم ہے، اور پھر جب پانی جسم کا ختم ہو جائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ گلے سے گلا گھٹے گا اور بندہ مر جائے گا۔ کرونا کی بھی یہی کیفیت ہے نا۔ تو کرونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ
کانچ چلا گیا ہے سارا. تو جو کانچ گیا آپ کے اندر تو پھر ظاہری بات ہے وہ کانچ تو باہر نہیں نہ نکلے گا، وہ تو پھر ان 7 پردوں کے اندر اندر چلا جائے گا، پھر ایک نئی قسم بن کے پھر باہر آ جائے گا. تو خدا کے قانون میں اگر بندہ جو ہے نا زکوٰۃ دے کر یہ کام کروا لے، صفائی کرا لے، اپنی زکوٰۃ مطلب صفائی کرانے کی مزدوری وغیرہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے گا، لیکن بندے کی دوائیاں اس کو خراب کر دیں گی. کوشش تو کرتے ہیں نا سارے، مطلب میڈیسن جو بھی بازار میں آئی ہوئی، ہر کوئی کوشش ہی کر رہا ہے ایک دوسرے کو بچانے کی، لیکن سیدھی رستے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا حق ادا کرے گا تو میں بھی اس بندے کا حق ادا کر دوں گا. ایسے تو خدا نہیں نا دوسرے کو بخشتا، اللہ تعالیٰ کے قانون تو بہت سخت ہے. تو پھر یہ جو پانی ہے نا، اگر یہ سفید رنگ کا ہے تو پھر وہ سفید ہی آپ کا جو ہے نا سفید چیز، سفید بلڈ آپ کا وہ بنے گا. لیکن اگر جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم جو فروٹ کھاتے ہیں، ہم جو بھی چیز اپنی زندگی میں کھاتے ہیں، وہ جس کلر کی ہوتی ہے نا وہ اسی کلر کا پھر وہ پانی بن جاتا ہے. وہ جو ہے نا ایک مطلب لیپ ہو جاتا ہے نا، جیسے ایک مٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا ہم جو دلیا بناتے ہیں یا کسی سبزی کو ہم کسی بوڑھے بندے کو جب ہم کھلا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے کسی فرد کو، تو وہ ایک دلیا ٹائپ بن جاتا ہے نا. تو جب وہ کیا ہوتا ہے، وہ مٹی کی طرح ایک لیپ سا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں نا تو وہ ان ساری وین سے، گلے سے لے کر پیٹ تک اور پیٹ سے پخانے تک، یہ جو ہے نا یہ ایک لیپ ان جو وینز ہیں نا ان کے اندر کی تہوں کے اندر یہ لیپ چلا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو ہضم کرنے کے لیے نمک یا میٹھا یا کوئی چیز استعمال نہ کریں تو یہ لیپ باہر والا تو پیشاب کے ذریعے نکل جائے گا، لیکن جو اس کے اندر چلا جائے گا وہ خراب ہو جائے گا نا. پھر ظاہری بات ہے اندر جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں الٹیاں آ رہی ہیں، تو ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، تو ہمیں کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، تو ہم جگہ پھول گئی. اب پھر یہ جو وینز ہوتی ہیں نا بڑی نرم سی ہوتی ہیں، لیکن جس وقت یہ لیپ ان کے اندر جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہیں. سخت ہوتی ہیں جب تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر تک کوئی بھی چیز صحیح طرح نہیں پہنچ سکتی. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اندر گندگی بنتی رہتی ہے، آپ کی وینز سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ نالیاں. تو تنگ ہونا جب شروع ہو جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ خوراک صحیح طریقے سے، گلا بھی آپ کا خوراک صحیح طریقے سے اندر نہیں لے کے جا پاتا. وہ جو بلڈ ہوتا ہے، جو بلڈ ہم پھر وہ کلر والا اس کو ہم بلڈ کہتے ہیں کہ پنک کلر کا بلڈ ہے، یہ یلو کلر کا بلڈ ہے. اس طرح پھر وہ جگہ جب جمتی ہے تو وہاں چربی بن جاتی ہے، اور پھر چربی سے ہماری جو بلڈ ہے وہ آگے نہیں جا پاتا. اس طرح ہماری وینس جگہ جگہ سے جو ہوتی ہیں وہ سٹک ہو کے وہ خون ادھر جم جاتا ہے وہ سب کچھ. اس طرح ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے نا وہ سارا وہ خون جاری نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ سل جاری کر دو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ کا مطلب ہے کہ یہ قائم رکھو، کہ جاری کرنا ہے آپ نے اس چیز کو، اس کو قائمت بخشو، آپ ہمیشہ کرو اس کو. اسی لیے کہتے ہیں نماز کو کبھی نہ چھوڑو، تو ہمیشہ کرو اس کو، ہمیشہ کرو اور اس کو جاری رکھو. اور اگر تم دیکھو کہ تم نہیں جاری رکھ سکتے اس کو تو پھر تم اس کی صفائی کرا لو زکوٰۃ دے کر. اور آت و زکوٰۃ، آت کا مطلب ہے کہ صفائی پر آنا، اپنی صفائی پر آنا، اپنی صفائی لے آؤ، یعنی کسی سے بھی لے آؤ. اسی کے لیے تو پھر آگے ولی اللہ اور یہ سب ہوتے ہیں نا. تو پھر یہ چیز ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے ولی اللہ سے کوئی آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے اپنی حسین باتوں میں فرمایا ہے کہ جی مایا ہے سب، مایا کا مطلب پانی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی جو بھاپ بن کر اٹھ جاتا ہے مایا اس کو کہتے ہیں، مایا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بھاپ بن کے جانے والا. لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی، میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ان سے زیادہ لگی ہوئی ہے. اب ڈیٹیل وہ بتاتے تھے لیکن لوگ کیا کرتے تھے، ان کی وہ باتوں کو چھپا دیتے تھے اور باتیں کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابیں اور ہر چیز یہی شو کرنی ہوتی ہے نا، اس لیے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میری باتوں کو بھی یہ کوئی ریموو کر دے، لیکن اللہ اگر چاہے نا کسی تک بات پہنچانا تو وہ ریموو نہیں ہو سکتی، میرا اس بات پر ایمان ہے. تو اب وہ جو چیزیں ہیں نا ساری مایا، اڑنے والا پانی، یہ پانی اڑ سکتا ہے. اس پانی کو آپ نے اڑنے نہیں دینا،
اس پانی کو آپ نے اڑنے نہیں دینا. اگر یہ پانی اڑ گیا نا تو پھر آپ کا اندر سارا خشک ہو جائے گا اور بہت جلدی بیماریوں کا شکار ہو کر آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو آج کی میری اس بات میں صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پانی جسم کے اندر جا کر وہ کیسے جو ہے نا وہ اس کو پیتے ہیں یا کھانا کس طرح وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو پانی ہے نا وہ آپ کی روحانی قوت ہے. چلانے کی، روح کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہوا چل رہی ہوتی ہے اندر، تو چلانے کی قوت ہے. پانی اس چیز کو چلاتا ہے جو آپ کھانا کھاتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو ادھر ہی لیپ ہوتا رہے گا اور پھر آپ کا پورا جسم سخت ہوگا. جیسے سخت کوئی پائپ ہوتا ہے یا سخت کوئی مٹی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ سخت چیز تو جلدی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جو اسٹریچیبل ہوتی ہے نا پانی والی تو وہ نہیں ٹوٹتی، وہ تو اسٹیچ ہوتی رہتی ہے. ہلتا بھی رہتا ہے آپ کی ادھر ادھر، آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے بھی رہتے ہو تو وہ اوپر نیچے ہوتی تھی اسٹچ ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ خراب نہیں ہوتی. تو اس طرح جو ہے نا پانی بہت خاص ضرورت ہے. آپ کھانے کے 3 حصے ہیں جس میں ایک پانی، ایک کھانا اور ایک ہوا. یہ 3 حصے ہیں کھانے کے کہ آپ نے اتنا کھانا ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، بھی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ میں پھر کچھ مزید باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتی ہوں. اللہ حافظ.